دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے، جسے پڑھتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتوں برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، تو ماہ جمادی الاول کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الاول کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا آخری وقت اور آخری دن ہے۔ جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے اور یہ دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، بے بس اور لاچار ہو چکے ہیں، تو ایک بار آج ماہ جمادی الاول کی آخری جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ کر کے دیکھیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی آخری جمعرات کا دن ہے اور یہ دن بہت ہی بابرکت اور بہت ہی قبولیت والا دن ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں موجود بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج اس مبارک اور بابرکت مہینے میں، رحمت و برکتوں کے مہینے میں، اگر آپ اپنا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، اپنے رستوں کی رکاوٹ بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الاول کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی، فقیر بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو وہ بھی راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل آج آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ یہ ایسا کرامتی عمل ہے، یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ اس کے مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اللہ والوں، توجہ کیجئے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات آپ سے چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ میں سے اگر کوئی بھی ایسا موجود ہے جو مہنگائی کے دور میں تنگ آ چکا ہے، جس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، جس گھر میں تنگ دستیاں ہیں، جس گھر میں بہت زیادہ بے چینی اور لڑائی جھگڑے ہیں، بے برکتی کا عالم ہے، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں۔ انشاءاللہ گھر کے کونوں کونوں سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں، تمام بے برکتیاں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیں، دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ انشاءاللہ آپ کے جسم میں اگر کوئی بیماری موجود ہے تو وہ بھی چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ پورے سال کی کامیابیاں دلوا سکتا ہے، پورے معاملات میں آسانی کروا سکتا ہے۔ جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، کاروبار چل نہیں رہے، وہ آج ماہ جمادی الاول کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ
میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی خود آپ لوگ دیکھیں گے کس طرح سے معجزات ہوتے ہیں، اللہ پاک کی کرم نوازی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر رب کریم سے جو مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر دے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے اور آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل تیر بہدف ہے، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس عمل کو آج جمعرات کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، عزت، دولت، شہرت، اعلیٰ مقام، رتبہ چاہتے ہیں اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آج جمعرات کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں، اور دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ والوں، دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات ایک طرف، آج جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک طرف۔ یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اگر کوئی بھی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے تو آج جمعرات کے دن یہ عمل آپ خود بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو بھی بتائیں۔ جب کوئی بندہ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے خود بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ والوں، اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی گھنٹوں، مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ جو مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، تو دوستوں آج جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھیں، نیت کر کے مانگیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں عروج ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے بھی کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو ہٹانے والا ہے، اللہ تو راستوں کو بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن بندہ رب سے مانگنے والا ہو، وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا ہو، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ آج اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لو۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے، اپنے نسلوں کو کامیاب بنانے کے لیے۔ دوستوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آج بھی آپ لاپرواہی میں اس دن کو گزاریں گے، اس قبولیت کی گھڑیوں میں اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ اپنی لاپرواہی کے ذمہ دار خود ہیں۔
آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، کیونکہ ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے جس میں فقیر بھی پڑے تو بادشاہی ملتی ہے، جس میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ جان لیں کہ جمعرات کا دن کتنی قبولیت کا ہے، کتنی فضیلت اور برکت والا دن ہے، تو ہم اپنے کام چھوڑ کر، دنیا داری چھوڑ کر، گھر کی خاموش کونے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والے ہمیشہ خاموشی کی طرح جنگلوں کی طرف اپنا رخ کر لیتے، خاموشی میں رب کریم کو راضی کیا کرتے۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جو رب کو راضی کر لیتا ہے اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ والوں، رب کریم سے ضد کر کے مانگو، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہوں گی۔ بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اس عمل کو پڑھیں۔ بیٹیوں کے نصیب سے اگر آپ لوگ ڈرتے ہیں تو اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ پاک بیٹیوں کو نصیب کو بہتر بنائے گا۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ میری اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام کر لیں گے۔ آج ہر کسی کو 2 چیزوں کی لالچ ہے، ایک پیسوں کی، دوسرا بیٹیوں کی۔ اور پیسہ جو ملکی حالات کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہر کوئی بے روزگار ہے، جن کے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں، دکانیں نہیں ہیں، گاہک نہیں آتے۔ دوسری خواہشات بیٹا، آج کل بے اولادی بھی بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں روزگار کی وجہ سے، ہم لوگ بے اولادی کی وجہ سے، ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹرز کو مہنگی مہنگی فیس دیتے ہیں۔ اللہ والوں، بعض اوقات بچوں پر نظر بد ہو جاتی ہے، بعض بچوں کی ناف اتر جاتی ہے، بعض بچے اتنا رونے لگتے ہیں کہ ان کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مہنگا علاج کراتے ہیں۔ 500,000 روپے ڈاکٹر کی فیس بھرتے ہیں، پھر اتنے ہی پیسے فارمیسی والے سے دوائی کے طور پہ لیتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک 20-30 ہزار کمانے والا بندہ کس طرح سے اپنے بچے کا پیٹ پالے گا جب اتنی مہنگی فیسز ڈاکٹروں کو دیں گے؟ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھیں، قرآن سے علاج کروائیں، یقین کریں فائدہ نہ ملے میرا گریبان پکڑ لینا، ایسا فائدہ ملے گا آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اپنے بچوں کو پلائیں، اور دیکھیں رب کی طرف سے شفا کیسے ملتی ہے، رب کس طریقے سے شفا دیتا ہے۔ میں اپنے چینل پر سارے مسترد وظائف اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ والوں، ڈاکٹروں سے جان چھٹ جائے گی انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھیں، پورے سچے دل کے ساتھ پڑھیں، فائدہ نہ ہو تو پھر کہیے گا۔ اللہ والوں، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو پھر کون آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ تصور تو کریں۔ انشاءاللہ ان وظائف کو پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اللہ پاک آپ کے لیے ایسی آسانیاں فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب کو مکمل اجازت ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، میں آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں، ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ تو اللہ والوں، دعا میں شرکت کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔
اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر جھولی پھنسار کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہر دل کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو مقروض ہیں قرض کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں ان کو قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھیں اور سب سے پہلے توبہ استغفار کریں، رب کریم کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور وظیفہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جانے انجانے میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، رب کی ذات کو ناراض کر ہی بیٹھتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج استغفار کریں، اللہ پاک سے صلح کر لیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ والو، وہ رب بہت مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ والو، پہلے استغفار کر لیں، 70 بار کریں۔ نبی پاک نے فرمایا 70 بار استغفار دن بھر میں بھی کرتا ہوں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ 70 بار استغفار کریں۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والو، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں، جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجات ہیں، اپنے تمام مقصد کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے توجہ کر لیجئے گا، آپ لوگ پانی کا گلاس اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ میں ہر ویڈیو میں الگ الگ بتاتا ہوں کہ پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، اس پر دم کرا کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جایا کریں۔ تو لہٰذا پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، اور اگر آپ پر نظر بد ہے تو نمک بھی اپنے پاس سامنے رکھ لیں۔ اگر نظر بد ہے تو نمک بھی رکھ لیں، اگر نظر بد نہیں ہے، کاروبار صحیح چل رہا ہے، بس آپ کی جسمانی جو قوتیں ہیں وہ متاثر ہیں، دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو جو بھی معاملات ہیں تو اس طریقے سے آپ کر لیں، نمک بھی رکھ کے کر سکتے ہیں، اور پانی تو ضرور ہے، پانی ضرور آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا لطیفو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ اللہ والو، یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر کا سکون اور بے برکتی
جو بھی آپ کے گھر میں ہے وہ سب باہر نکل جائے گی. گھر کے کونے کونوں سے غربتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. دوبارہ سے پہلے کی طرح آپ لوگ ہو جائیں گے. دوبارہ سے کامیابی کی طرف روا دبا ہو جائیں گے. اللہ والو آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے, چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو, چاہے وہ نظر بد, حسد, جادو, جنات کے حوالے سے ہیں, یا لطیف پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائیں گی. آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا لطیفو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے. 121 ٹائمز یا لطیفو پڑھنا ہے. 121 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھیں اور پانی کے گلاس پر دم کر دیں. نمک رکھا ہے تو اس پر بھی دور سے پھونک مار دیں. نمک ایک مٹھی بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا بھی 1 چمچ بھی لے لیں, وہ ہو جائے گا. اتنی بڑی بات نہیں, نظر تو اتارنی ہے. نیمو ہے تو نیمو لے لیں, نیمو سے بھی بہترین نظر اترتی ہے. نیمو ہے تو سب سے بہترین ہے. نمک ہے تو اس سے بھی اتر جائے گی. لیکن بہت سارے لوگوں کو نمک کا استعمال نہیں آتا, تو کوشش کریں کہ نیمو اپنے پاس رکھ لیں. اب یا لطیفو کو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھ لیا. کتنی بار پڑھا؟ 121 مرتبہ. 121 ٹائمز پڑھنا ہے, نہ زیادہ نہ کم. جو تعداد بتائی اس کے مطابق ہی یا لطیفو کو پڑھیں گے. اللہ پاک کو یا لطیفو سے پکاریں گے. اب آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھ لیا. اب آپ نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے. اول تو اس کو دعا بھی کہتے ہیں. آپ نے بہت سارے اماموں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی دعاؤں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بھی پڑھتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے. آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے. یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے بعض اوقات آپ نے گھروں کی دیوار پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا, دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا, ہوٹل کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا. اللہ والو, یہ قرآنی آیت جس دیوار, جس دکان, جس گھر میں لگ جاتی ہے, وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے, نہ ہی بے روزگاری آتی ہے, نہ ہی بیماری آتی ہے, نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں. اس کی دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں. جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے, جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے. وہ راضی ہو جاتا ہے, اور جب رب راضی ہو جائے تو رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے. پھر فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں, پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ والو, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا, اس وقت اللہ پاک کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارا تھا. سوچیں کہ جب ابراہیم آگ اور جھولے کے درمیان تھے, اللہ پاک نے کیسے شفا عطا کری, کس طرح سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اے آگ تو گلزار ہو جا, گلزار ہو جا, وہ بھی سلامتی والی. سلامتی والی گلزار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی ہو جا, وہ بھی سلامتی والی. سلامتی والی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈا ہونا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ سردی لگنے لگتی ہے, اور زیادہ گرم بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی لگنے لگتی ہے. اور جو ایک درمیانی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں انسان سکون کر لیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم, ابراہیم پر آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. تو جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ رزق کریم مانگا کریں, حلال رزق مانگا کریں, رزق قصیر نہیں, رزق کریم. اور اگر رزق قصیر آپ لوگ دعا میں بولتے ہیں تو ساتھ میں رزق کریم بھی کہا کریں کہ میرے مولا مجھے رزق قصیر اور رزق قریب عطا فرما, یعنی کہ کرمت والا رزق عطا فرما, ایسا کرم والا رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد نہ ہی میں تجھ سے انحراف کروں اور نہ ہی میری اولاد کرے. تو اللہ والو, آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 70 مرتبہ 70 ٹائمز 70 مرتبہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے. 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو, ایک بار پھر ملاحظہ کریں. سب سے پہلے آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے. یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکارنا ہے. اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے اور بغیر کسی سے بات کیے, بغیر اپنا دھیان بھٹکائے
تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے، یہ پہلی آیت ہے، اور قرآن پاک کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ عرش الہی پر رب لازمی راضی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی ہے جہان کا مالک، تمام جہانوں کا مالک۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آج کے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، یہ چوتھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے، اس کو لازمی نوازتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، یعنی کہ یا غفورو یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، اور یا غفور کا مطلب ہے بخشنے والے۔ تو اللہ والوں، اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں۔ بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے، اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ والوں، اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آخری میں یا غفورو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفورو کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں، یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں۔ اب اللہ والوں، اول آخر کوشش کریں، اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ پانی پی لیں، پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ، یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا آپ پی لیں، 1 گھٹ پی لیں، لیکن پیئیں ضرور۔ آپ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھٹ تو پیئے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اچھی طریقے سے دعا مانگے، اللہ پاک کو راضی کرے، جو مانگنا ہے مانگے۔ پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں، 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا، اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا، اور توے پہ ڈال کے جلا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہی طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں، کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں، نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں، جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں، اور اپنی ایڑی سے، اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں۔ چپل پہن کر مسلیے گا، کہیں ننگے پیر نہیں مسلیے گا، چپل پہن کے مسلیں، کیونکہ اگر آپ ننگے پیر اگر مسلیں گے، خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور پھر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں، اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، نظر بد کو کاٹ دے گا، جادو جنات کے جتنے معاملات ہو کہ کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔